الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جل جلالہ نے ارادہ فرمایا کہ اسی آدم کو استاذ الملائکہ بنا دیں. تو استاذ بنانے کے لیے صلاحیت چاہیے، اور صلاحیت ظاہری ہونی چاہیے، اور ظاہر میں اس صلاحیت کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس کا انتظام کیا. سب سے پہلے تو ارادہ ظاہر فرمایا، پھر فرشتوں نے اپنی رائے ظاہر کی، پھر اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی صلاحیت کو ظاہر کر دیا فرشتوں کے سامنے. جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ کے معنی نائب، یعنی اللہ جل جلالہ کے اوامر اور نواہی کی تنفیذ کا انتظام کرے اللہ کی طرف سے. بہت بڑا منصب ہے. تو یہ سن کر فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. حالانکہ ہم آپ کی تحمید کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، سبوح قدوس وغیرہ کلمات کے ذریعے سے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ جل جلالہ نے فرمایا میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام نے سیکھ بھی لیا، اللہ نے سکھا دیا، آدم علیہ السلام نے سیکھ بھی لیا. فرشتے وہاں پر حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا تذکرہ نہیں ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں فرشتوں کے اندر دنیاوی چیزوں کے سیکھنے کی صلاحیت نہیں، واللہ عالم. خیر وہ سب زائد باتیں چھوڑیں. اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، چیزوں کے اسماء کا علم دے دیا اور علم سکھا دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ. پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ جل جلالہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتلا دو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو جو تم نے پہلے کہا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اب بھی اور ہمیشہ.
ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں، آپ نے جو ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی علم ہے بس، بلا شبہ آپ ہی علیم و حکیم ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کی صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے، تعلیمی صلاحیت، استاذ بننے کی صلاحیت، فرشتوں کے استاذ بننے کی صلاحیت ہے آدم میں اور بنی آدم میں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ جل جلالہ نے فرمایا آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو چیزوں کے نام بتا دیے، کس چیز کا کیا نام ہے، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں کا بھی غیب جانتا ہوں اور زمین کا بھی غیب جانتا ہوں، یعنی آسمان کی پوشیدہ خبریں جانتا ہوں، زمین کی بھی پوشیدہ خبریں جانتا ہوں، تم لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو، رکھتے تھے، رکھو گے، سب میں جانتا ہوں۔ اب یہ خلیفہ کے معنی نائب، ہر انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا، یعنی ہر انسان کو خلیفہ بنانا ہی مقصود ہے۔ خلیفہ لفظ قرآن میں اور بھی دوسری جگہ آیا ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تفسیر کشاف میں خلیفہ کا کام بتا دیا ایک حدیث کی روشنی میں۔ اس حدیث کی عبارت یہ ہے، من امر بالمعروف ونہى عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ، جو ایمان والا، جو بندہ یا بندی امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، تو وہ انسان حقیقتاً اللہ کی زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ معلوم ہوا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا حکم ہر زمانے کے انسان پر تھا، اس لیے ہر نبی یہی کام کرتے تھے، اور اول انسان اول نبی ہیں آدم علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کی امت کو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نبی والی محنت کا ذمہ دار بنایا۔ معلوم ہوا یہی خلیفہ کا مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک لفظ کی تعریف فرما دیں تو اسی تعریف کو قبول کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا تفسیر کشاف میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس والی آیات کی تفسیر میں من امر، یہ روایت ہے، من امر، یہ حدیث مرفوع ہے، من امر بالمعروف ونہى عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ کتابہ، وہی نائب نبی بھی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، امر بالمعروف کرنے والا، نہی عن المنکر کرنے والا، اللہ کا بھی خلیفہ ہے، نائب نبی ہے، اور حامل آسمانی کتاب ہے، حامل قرآن ہے، محافظ قرآن ہے۔